الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفضل محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قيل يا رسول الله ما خمس بخمس قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیزو دوستو، حق تعالی جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس ناپائیدار حیات میں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں، اور آج بطور جزا کے اس عید الفطر کا ایک پر نعمت دن بھی عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے آمد کا حق تعالی شانہ نے جو مقصد بیان فرمایا، وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک کا جو بنیادی مقصد حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے سارا سال کی گرد آلود زندگی کو صاف کرنے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے اس مہینے میں کچھ محنت کر لے، اور یہ محنت اس طریقے کی ہو کہ پھر اس کے اثرات آئندہ 11 ماہ تک انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہے۔ یہ مقصود تھا۔ لعلکم تتقون سے مراد معلوم نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، لیکن حق تعالی شانہ نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی وضاحت ارشاد فرما دی کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن کے کرنے کا پوری قوت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان پر ڈٹ جاؤ اور اس پر عمل درآمد شروع کر دو۔ جب یہ دو کام ہونے لگے اور پورے اخلاص نیت سے ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا سفر تقوی کی راہ پر شروع ہو گیا۔ اب یہ ہمارے احوال ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ فارمولے پر کتنا عمل کیا؟ کیا ہم تقوی کی منزل حاصل کر پائے؟ ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی کہ ہم اپنی بداعمالیوں کو چھوڑ کر حق تعالی شانہ کے سامنے اپنا آپ سرنڈر کر دیں، اپنی تمام تر ندامت اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس لے کر اس ماہ کو گزار دیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کیا ہوتا تو اس کے نتائج یقیناً مختلف ہوتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اہتمام سے روزہ رکھا ہو، نماز پڑھی ہو، تمام خرافات سے اجتناب کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کچھ بھی عطا نہ فرمائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تاریخ انسانی کے وہ شواہد محفوظ کر رکھے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرب، ان کی امثال پیش فرمائی کہ یہ تھے وہ لوگ، ان کی مثال سمجھو کہ یہ لوگ نہ صرف اللہ پر ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، بلکہ اختیار کرنے کے بعد یہ اس پر ڈٹ گئے اور پھر ایک قدم بھی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو زمین کی بادشاہت عطا کر دی، زمین پر خلافت عطا کر دی۔
اور قرآن مجید میں یہ فارمولہ اس شد و مد سے بیان فرمایا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یا تو یہ اللہ کی بات غلط ہے یا ہم غلط ہیں، کوئی معاملہ تو ہے۔ اور ایک جگہ انشاء فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان والے رہے تو۔ تو ان سارے شواہد کو، جو قرآنی شواہد ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہم صحیح ایمان لائے، نہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح اطاعت کی، نہ ہم نے تقوی کی راہ گزر کو اختیار کیا، اور قرآن مجید کی ان آیات کو ہم نے سرے سے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا گویا بس یہ قرآن ہے، اس کے پڑھ لینے سے آپ سارا سال میں 2000 ختم نہیں، ایک مہینے میں 5000 ختم کر لیں، کوئی نفع نہیں، کوئی نفع نہیں ہونے والا۔ اس لیے کہ سورہ مائدہ کی، سورہ مبارکہ جو ہے سورہ مائدہ، اس کا 7واں رکوع اور چھٹے پارے کا 10واں رکوع یہ کچھ اور بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کی اس رکوع میں، اس 7ویں اور 10ویں رکوع میں حق تعالی شانہ نے 3 آیات میں پورا نقشہ بیان فرما دیا کہ اطاعت ہے کیا، جو ہم نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے نازل کیا قرآن کو کاہے کے لیے؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا تھی مومنوں کے لیے، روحانی، اور رحمت تھی۔ ہمیں شفا ملی؟ نہیں ملی۔ ہمیں رحمت نصیب ہوئی؟ نہیں۔ رحمت کے آثار کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ کا فہم کا قصور ہے کہ ہم نے جس چیز کو رحمت اور منفعت سمجھ رکھا ہے یہ ہمارے لیے وبال ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور قرآن مجید نے کہا، جس طرح میں نے عرض کیا، لعلکم تتقون، کہ اس مہینے سے، اس قرآن مجید سے اس معاملہ یہ تھا کہ تم تقوی اختیار کرتے، تاکہ تم اس مہینے میں اس پریکٹس کے ذریعے اس کیفیت کو حاصل کر لیتے جو سچی اطاعت کی کیفیت ہے۔ اور قرآن مجید کا آغاز، سورہ بقرہ کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگلا کیا لفظ ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت ملے گی۔ ذرا فیصلہ کر لیں ہم کیا ہیں، ہمیں ہدایت ملی؟ نہیں ملی، اس لیے کہ ہم تقوی کی راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ جب مسافر ہی نہیں ہے تو، اور ہم نے عملاً انکار کر رکھا ہے کہ اللہ تیری رحمت نہیں چاہیے، تیری شفا نہیں چاہیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے شفا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ شفا نہیں بن سکتا جب تک وہ ایمانی کیفیت کے ساتھ مؤمنین کی راہ پر سفر اختیار نہیں کرتے، تب تک نہ ہدایت، نہ تقوی، نہ شفا، نہ رحمت یہ مل نہیں سکتی۔ آمنوا وعملوا الصالحات سے ہم نے یہ سمجھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، قرآن کی منزل پڑھ لینے سے، چند تسبیحات کے پڑھ لینے سے ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس غلط فہمی سے اللہ کے لیے نکل آئیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مسجدوں میں اللہ کو لا کر ہم نے بند کر دیا ہوا ہے، باہر ہمارے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد سے باہر کوئی تعلق ہے تو بتائیے۔ قرآن نے تو یہ فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم کو تورات دی، تم کو انجیل دی، اس میں ہمارے احکام تھے اور تم پر لازم تھا کہ تم ان حکموں پر عمل درآمد کر کر اللہ کی فرما برداری کی راہ اختیار کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جاتا، تم نے نہیں اختیار کی۔
تو جو پھر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اب قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں فیصلہ کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں. جی اپنا سٹیٹس گن لیجئے. ہم گنے نا اپنا سٹیٹس، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں باندھنے اور داڑیاں بڑھانے سے اسلام نہیں آتا میرے بھائی. یہ علامت دین تو ہے، دین نہیں ہے. علامات دین ہے. میری داڑھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس یہی سنت ہے. یہ تو کوئی سنت نہیں ہے. دین ایک نظام حیات ہے. ہم نے اس کو مسجد میں لاک کیا ہوا ہے. مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھی، جیسی ہم پڑھتے ہیں وہ نمازیں پتہ نہیں ہمارے سر سے اوپر بھی اٹھتی ہیں کہ نہیں. جس بری حالت میں ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں اپنے گلے سے اتار کر پھینکتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں، گلے سے اتار کر پھینکتے ہیں. یہ لے تیرے اوپر احسان چڑھا دیا، آ گئے تھے مسجد میں، پڑھ لی نماز ہم نے، تیرے اوپر تھوپ کر جا رہے ہیں. اب تو بس اب ہمیں اس کی بنیاد پر ہمیں جنت میں داخل کر دے. اچھا جی، کیوں داخل کر دے جنت میں؟ کیوں داخل کر دے؟ ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. معذرت کے ساتھ عہد حاضر کے میں نام نہیں لیتا، بہت سے لوگوں نے یہ تماشا ٹی وی چینلوں پر، فیس بکوں پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ گروپوں میں جنت بانٹنے، وہ تقسیم جنت کے کام پر لگے ہوئے. گویا جنت ان کے ابا جی کی ہے اور وہ جنتیں بانٹ رہے ہیں. یہ جنت اتنی آسان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے، ابو بکر کا ناک توڑ دیا جاتا، دانت توڑ دیے جاتے، بلال کی چمڑی جلا دی جاتی، احد و بدر کے شہداء کی لاشیں بچیں، بھوک کاٹی، فاقے کاٹے، مصیبتیں کاٹی. ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے سمیت ہم سب کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کریں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا مشقت اٹھائی. ذرا اٹھائیے ہاتھ. اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ تو جنت کاہے کے لیے؟ جنت تو دین سے جڑی ہوئی ہے. دین کے لیے مار کھاؤ گے جنت دوں گا، میرے دین کی عزت و عظمت کے لیے مار کھاؤ گے جنت دوں گا. ہم مالی خسارے پورے کرنے کے لیے پوری دنیا رون دینے کو تیار ہیں. اپنی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، مادی مفاد حاصل کرنے کے لیے جتنی جدوجہد ہم کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 منٹ کی جدوجہد بھی ہم پر بار ہے. 10 منٹ کی، 15 منٹ کی نماز ہے، 15 منٹ کی لمبی سے لمبی وہ ہماری نماز ہے. صحابہ کی نماز، اللہ کے نیک بندے متقیوں کی یہ نماز ایسے نہیں تھی. معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، مجھے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. عشاء کی 4 سنتیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ عصر کی 4 سنتیں کیوں چھوڑتے ہو؟ ظہر کی 2 سنتیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ سنت ہے نا. نوافل کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تہجد کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ اوابین چاشت کے نفل کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ اشراق کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. نبی کا عمل ہی سنت ہے نا میرے بھائی. نہیں پڑھی، فرض پڑھ کے اللہ پر احسان چڑھا کر آ جاتے ہیں. فرض پڑھ کر پڑھ تو لی ہوں، میں کیا کروں؟ پڑھ تو جدی ہے، میں کیا کروں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی میں آؤ، پھر میں توجہ کروں گا، پھر تو متوجہ ہوگا. میں نے آیات تلاوت کی سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113، لیکن اس سے پہلے میں سورۃ مائدہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جنہوں نے ہمارے حکم نازل کردہ حکموں کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کیے وہی لوگ تو کافر ہیں. طے کر لیں ہم کہاں ہیں.
پکے مسلمان ہیں، پکے ہم، دیگیں پکا کر 12 ربیع الاول کو جھٹیاں لگا کر داتا صاحب شاہ رکن عالم پر دیگیں چڑھا کر ہم پکے مسلمان ہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہاں پتہ چلا کہ بخار ہو گیا تو وہاں سے فون کر کے کہا جا رہا ہے او یار داتا صاحب دیگ دے دیں، میں نے بخار ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ سامنے بیٹھا وہ بیت اللہ کے، کیا ہو گیا؟ یہ ہے ہم، یہ ہمارا وہ مکروہ چہرہ ہے جسے ہم دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور ہم گالیاں دیتے ہیں مولوی کو۔ اس میں مولوی بھی قصوروار ہے، ہاں وہ مولوی بھی قصوروار ہے جس نے اس جہنم، اس شکم کے دوزخ کو بھرنے کے لیے آپ کو اللہ کا دین نہیں سنایا، قصے کہانیوں سے بہلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کے وقت کچھ لوگ دکھائے گئے جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل غمزدہ ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مولوی اور خطیب ہیں۔ جناب اس لیے یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ تو شاید بن جائیں کوئی اسد مولوی نے پچھوا سے، آپ تو کہہ دیں گے نہیں میں نے مولوی نے جو کہا ہم نے تو اس پر عمل کیا۔ اور قیامت کے دن کا منظر نامہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں وہاں ہوگا کیا۔ وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء۔ یہ ماننے والے اپنے رہبر و رہنماؤں کے پاس جائیں گے قیامت کے دن۔ مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں نا، اللہ کے دین کے پیچھے نہیں، اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے مولوی کو سمبل بنا لیا ہے مذہب کا، یہ ہے تو دین ہے۔ آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ نے کہا میرا دین اسلام سے قرآن سے بس اتنا ہی تعلق ہے، جمعہ والے دن، عید والے دن، چھوٹی عید، بڑی عید، جمعہ، کوئی اور جلسہ تقریب، رمضان کی 21ویں، 25ویں، 23ویں، 27ویں، 29ویں قرآن کا ختم، مولوی صاحب کی تقریر، کس سے کہانیاں سن کے گھر آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا دین میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا، یہ پیروکار جو ہیں یہ اپنے بڑے رہبروں کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے آج ہم عذاب میں ہیں، آج ہم عذاب میں ہیں، انا كنا لكم تبعا، ہم دنیا میں تمہاری اتباع کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج ہمیں اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے ہمیں چھڑا لو۔ تو کہیں گے قالوا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہ کہیں گے آج تو تم اور ہم برابر ہیں، آج کسی کی نہیں سنی جانی، آج سارے مولوی بھی پٹھے ٹنگے ہوئے۔ اللہ کا دین آپ نے مولوی کے سپرد کر کے جرم کیا ہے۔ اور جی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، جی کیا جی ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ کو بھی یہی جواب دیں گے، یہی کہیں گے اور جی ہم بس جی بال بچوں کی روزی روٹی کماتے تھے، اللہ نے کب کہا کہ نہ کماؤ، کب کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 3 آیات ہیں، ہلا دیتی ہیں۔ اس کو پڑھتے نہیں ہے، یہ قرآن مجید سے ہمارا رابطہ بس رمضان شریف میں بدقسمتی سے کبھی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو جزدانوں میں لپیٹ کر وہاں رکھا ہوا ہے جہاں سارا سال ہاتھ نہ پہنچے، یا بہت زیادہ زور مارا
تو صبح کو اٹھ کو یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ کاروبار میں برکت ہو، اس لیے نہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے کہ اس میں برکت ہے، اس میں اجر ہے، اس میں اس نے بخشش کا وعدہ کیا، نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اور یہ سورۃ مزمل پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، مولوی صاحب نے کہا اس کو پڑھنے سے کاروبار میں ترقی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید آپ کے کاروبار کی ترقی کے لیے اترا، یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے کیا ہے، قرآن کو کاروباری مقصد بنا لیا، تعویذ لکھ کر دینے سے کامیابی کے تعویذ دیے جانے لگے، یعنی تعویذ میں کامیابی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا پوری نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تعویذ میں سب کچھ ہے، گلے میں پاؤ بس موجہ لو، عیش کرو، یہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین درجے ہیں میرے بھائی، تین درجے اللہ نے تینوں بیان کر دیے، اور یہ تینوں درجے چھوٹے نہیں ہیں، تینوں درجے چھوٹے نہیں ہیں، تینوں بڑے ہلاکت آمیز ہیں، اور تینوں کی کیٹاگرائزیشن بھی اللہ نے خود کی ہے۔ ظالم کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، چٹا انکار کرنے والے، نہیں مانتے۔ آپ نے کب مانی؟ ہم نے کب مانی اللہ کی؟ نہیں مانی۔ سود کا نظام ہے، کھاتے سپرے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے سودی قرضے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں نا، اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اللہ نے کہا لے رہے ہیں، اور کس کاہے کے لیے نہیں کہ اس سے ترقی حاصل کریں گے، اور اللہ نے کہا اگر تم سود فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ پڑھا نہیں ہے؟ تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، لڑ رہے ہو نا جنگ، سعودی عرب 3 ارب ڈالر دے دے، یو اے ای 2 ارب ڈالر دے دے، امریکہ 2 ارب ڈالر دے دے، فلاں 2 ارب، آئی ایم ایف دے دے، کچھ دے دے، دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا، بھک مگے بنا دیا میرے رب نے۔ اور یہ جو میں نے آیات ابتدا میں تلاوت کی سورہ نحل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے جیسے یہ پاکستان ہی پر ثابت اترتی ہیں یہ آیات۔ اللہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال پیش فرماتے ہیں، ایک بستی تھی جہاں لوگ رہتے تھے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، بڑے آرام سے اطمینان کی زندگی گزر رہی تھی، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ان کی طرف رزق کھنچ کر چاروں طرف سے آ رہا تھا ان کے پاس، رغدًا من کل مکان۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سمجھا یہ ہمارا کسب اور ہمارا کمال ہے، پھر دلتیاں جھاڑی، فکفرت بانعم اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری نہیں اختیار کی، سجدہ ریز نہیں ہوئے، اس کی حمد و ثنا نہیں کی، ساری نعمتوں کو اسی سے منسوب کر کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اکڑنے لگے، فرعون بن گئے زمین پر، میں مالدار، میں طاقتور، میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے عیش کرو، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو ذائقہ چکھا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ہاں جی، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں گے تو ثبوت دے دوں گا، ڈاکومنٹری، اس سال معاشی ماہرین کے اشاریے یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ آدمی مزید خط غربت سے نیچے چلا جائے گا، 1 کروڑ۔ پچھلے 3 سالوں میں 4.5 کروڑ انسان خط غربت سے نیچے چلا گیا، 1 کروڑ اور ہو جائے گا تو یہ 5.5 کروڑ آدمی بھوک میں آ جائے گا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک ڈال دے گا اللہ، والخوف، صبح سے شام تک خوف میں مبتلا ہے کہ نہیں؟
بنے گا کیا، بنے گا کیا، بنے کاروبار تباہ ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، فیکٹریاں چل نہیں رہی ہیں، دکانوں پر گاہک نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ افورڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ خوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، یہ پتہ کیوں ہوا؟ یہ جو تم کرتے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ جو تم نے بدتمیزیاں کی زمین پر رہ کر، میرے حکموں کی خلاف ورزی کی، جانور بن گئے، کل انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، چوپائے ان سے بھی بدتر ہو گئے، تم غافل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ یہ ہم نے کیا کیوں، یہ کیوں کیا، یہ ذائقہ کیوں چکھایا؟ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے پاس انہی میں سے ہم نے رسول بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے ہم نے، مگر انہوں نے رسول کی باتوں کو، ہماری آیتوں کو، رسول کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ ہاں جی، ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے، مرضی سے جیئیں گے۔ مولوی بھڑوا کون ہوتا ہے ہمیں یہ بتانے والا؟ میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، علماء کی، جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، میرے جیسے کو چھوڑ دیجئے، ہم تو پتہ نہیں کیا ہے، ہماری پتہ نہیں بخشش کیسے ہونی ہے۔ مولوی بیچارے نے ایک کوشش کی، اس نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی، اس نے کہا سود حرام ہے، اس نے کہا فحاشی گناہ ہے، اس نے کہا زنا حرام ہے، اس نے کہا شراب حرام ہے، اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جوئے اور بدماشی اس سے بچ جاؤ، نہ رکو۔ انہوں نے کہا مولوی الو کا پٹھا ہے، مولوی چرخا ہے، یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتا ہے۔ مولانا we are living in the 21st century, we have a right to live our own life. All right sir, go ahead, رہو اپنی زندگی جیو، روتے کیوں ہو؟ پھر روتے کیوں ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو اللہ مشکلیں ٹال؟ کیوں ٹالے؟ کیوں ٹال دے میری مشکلیں؟ وہ میں اس کا فرما بردار نہیں ہوں۔ آپ کا ملازم دکان پر بیٹھا ہوا 10 روپے آپ کی مرضی کے خلاف گلے میں سے نکال لے، آپ اس کو جوتے مار کر دکان سے اٹھا دیتے ہو، ذرا سی بے ایمانی پر۔ فیکٹری کا ملازم سست کاہل ہو جائے، کہتے نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں ایسا ورکر نہیں چاہیے۔ اللہ تم سے بھی کیا گزرا ہے معاذ اللہ کہ ہم اس کی صریح ہم اس کے سامنے بدتمیزیاں کریں، اس کے حکموں کی عدولی کریں، اور وہ کہے آؤ میرے، آؤ جی آؤ میرے نبی کی امت، آ جاؤ ماتھے چوم چوم کے جنت میں۔ ایسا نہیں ہونے والا، اللہ کی قسم، اس کی عزت و عظمت کی قسم، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور آ کر سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، دکھ، پریشانی ہے جبرائیل کے چہرے پر۔ آپ اندازہ کیجئے فرشتہ پریشان ہے، روح الامین پریشان ہے، جبرائیل کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے حکم سے آج مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں جہنم کو جا کر دیکھوں، سو میں جہنم میں گیا، میں نے اس کے 7 طبقات دیکھے، 7 طبقات، سب سے نچلے طبقے میں یا رسول اللہ منافقین کو دیکھا۔ منافق کا معلوم ہے؟ منافق میں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسجد میں کبھی نہ آئے، جمعہ کی اذان ہو دکان کھلی رہے، فیکٹری چلتی رہے،
جمعہ کے دن مسجد میں نہ آئے، نماز کی اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، مسجد کی حاضری نہیں، خوف ہی نہیں۔ رمضان شریف آ گیا، ہوٹل کھلے ہیں، چادریں لگا کر روٹی کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ، پکے مسلمان، پکے مسلمان، اور جنت میں جانا ہے۔ اور یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جن کی چمڑیاں ادھڑ گئی دین کے لیے ان کو اور تم کو برابر کر دے گا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے اہل جہنم اور اہل جنت۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت ہی ہے جو جیتے ہوئے ہیں، جو باری جیتے ہوئے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ ہمیں جنت میں جانے کی جلدی ہے، زندگی یورپ میں گزارنا چاہتے ہیں، بچوں کو امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں سیٹل کروانا چاہتے ہیں۔ لائف سٹائل ہمیں انگلش فلموں کے ہیروز کی اور سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل چاہیے، وہ نیڈ سر، وہ لائک دیٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حلیہ بھی پسند نہیں ہے، اور 20-20 لاکھ کی جھنڈیاں اور چراغاں کرنے والوں، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں اور چراغاں اور موم بتیاں جلا کر نبی کے عشق کے اظہار کرنے والوں، تم ایک جھنڈی ایک چراغ نہ جلاؤ، یہاں عشق مصطفیٰ کا دیپ جلا دو، یہاں حضور کی سچی محبت، حضور کی اطاعت کا چراغ تو روشن کرو۔ وہ ہے نہیں، یہاں تاریکی ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں پڑی ہوئی ہیں۔ جہاں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے آنکھ بجا کے گزر جاتے ہیں، گناہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سانو کی جی اور چھڑو جی دوسرے دے معاملے سے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جہاں گناہ ہو، جہاں ظلم ہو، تم آنکھیں بچا کے گزر جاؤ؟ نہیں، من رآہ منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم اگر ایمان والے ہو، تم دیکھتے ہو کہ گناہ ہو رہا ہے، اگر طاقت ہے تو پوری قوت سے اس کو روک دو۔ ہم نے روکا؟ نہیں روکا۔ ہمارے محلوں میں چکلے کھل گئے، زنا کے اڈے کھل گئے، ہم نہیں روک سکے۔ جوا کھیلا جاتا ہے، ہم نہیں روک سکے۔ لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں، اور رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں لے کے آئیں اور یہ جو نماز اذان کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے، رحمت للعالمین کا۔ وہ غضبناک ہو رہے ہیں، غضبناک ہو رہا ہے اللہ کا رسول، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور گواہ ہے اللہ اور مخلوق کے مابین، حضور کو جنت اور جہنم دکھائی گئی ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا منافق ہیں، دوسرے درجے پر مشرکین ہیں، اور اسی طرح بعض ظالم ہے، قاتل ہے، بدماش ہے، جواری ہے، زانی ہے، ان کے درجات ہیں۔ اور یا رسول اللہ آخری درجہ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل پھر کیا ہے، یہ آخری کیا ہے؟ وہ پھر خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اصرار فرمایا تو بولتا کیوں نہیں، کیا ہے؟ فرمایا اس میں آپ کی امت ہے، ہاں جی جنت جانا۔ جبرائیل تو بتا کر گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جہنم میں ہے، کیوں ہے وجہ اللہ اور اس کی رسول کی نہیں مانی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ جب اپنی مرضی کی گزاری ہے تو پھر اپنی مرضی کے نتائج بھگتے۔ والے چھوگر گھروں بھاج گئی، اپنی مرضی نال وینتے پر نیج پئی، والوں بندے نے ان کو دھکے مار کے گھروں کٹ چھوڑیا۔ والوں ایک سیانے دے متھے لگی، انہیں آکھیا ہون کیوں رو دیے؟ تین تک اپنی مرضی کی تھی، کئی وجہ دی تھی نہیں سنو۔
بڑوں کی نہیں مانی، ماں باپ کی نہیں مانی، استادوں کی نہیں مانی، مولوی کی نہیں مانی۔ مولوی اگر آپ کو اپنے شکم کی طرف متوجہ کرتا ہے تو دھتکار دیجئے، مولوی کو جوتے ماریے، لیکن مولوی اگر آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو اس بات پر غور کریے، کان دھریے۔ دین مولوی کے لیے تو نہیں آیا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بل گیٹس ہو، یہ عہد حاضر کے جتنے ابلیسین ہو، اسرائیلی ہو، ہندوستان کے ہندو ہو، سکھ ہو، یہ سب میرے رسول کی امت کا حصہ ہے۔ نہیں مانیں گے سزا پائیں گے۔ دو ٹوک معاملہ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا، اچھے سے مراد میرا سلیکٹو اچھا عمل نہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ اچھے اعمال ہیں، وہ اعمال وہ اختیار کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے۔ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج بو رہے ہو وہ تم کو کاٹنا ہے، وہ کاٹنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ہم نے انہی میں سے ان پر رسول بھیجے، فَكَذَّبُوا، نہیں مانی بات نہیں مانی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ہمارے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم راحت قدے میں ہیں، ہم پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ایک دیکھیے حق تعالی شانہ کی دو صفات کا ہم ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ رحمان وہ کافروں کے لیے بھی ہے، ہر کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسانوں سے لے کر خنزیر تک، وہ سب اس کی مخلوق ہے، وہ ان سب پر مہربان ہے، ان کو کھانا، ان کی زندگی کا ماحول، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ الرحیم ان کے لیے نہیں ہے، الرحیم وہ اس کے لیے ہے جو اس کا ہو جائے، اس کے لیے وہ رحیم ہے، جو اس کی اطاعت اختیار کر لے، اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے اسی موضوع سے جڑی ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند، وہ جلیل القدر شخصیت ہے، بہت کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل سے نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم میں کچھ جلا بخشی۔ وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس بخمس، آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں 5 چیزوں کے بدلے میں۔ توجہ فرمائیے، مولوی کی بات مت سنیے، اللہ کے رسول کی بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا خمس بخمس، 5 چیزیں ہیں اور 5 چیزیں ان کے لیے، ان کے بدلے میں 5 چیزیں، 5 عمل ہیں، ان کے 5 چیزوں کے 5 نتائج ہیں۔ فرمایا قیل یا رسول اللہ ما خمس بخمس، عرض کیے یا رسول اللہ یہ 5 چیزیں کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، آپ کیا آپ نے ارشاد فرمایا، قال ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوهم، ارشاد فرمایا جو قوم معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے اس پر دشمن، اس کا دشمن غالب آ جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس بدعہدی کی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کے آگے امریکہ آ گیا، برطانیہ آ گیا، چائنا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، ہزاروں الہ کھڑے کر دیے ہم نے اللہ کے آگے۔ تم نے عہد توڑا تو اللہ تم پر، وہ تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دے گا،
وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الموت. اور جو لوگ اللہ کے، یہ میری بات نہیں، یہ دیکھیے، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکموں سے بغاوت کر جاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الموت. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان میں کثرت اموات بڑھ جائے گی، کثرت اموات ہو جائے گی، اچانک موت، حادثاتی موت، حادثاتی اموات. پچھلے 3 مہینوں میں آپ کو معلوم ہے پچھلے 3 مہینوں میں کیا ہوا؟ میں تو میڈیا کا بندہ اس طرح، آپ جس طرح ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہوں، الحمدللہ جان چھوٹی ہوئی ہے میری. جی سمجھ رہے آپ؟ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں 3 ماہ میں 400 سے زیادہ آدمی مارا جا چکا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مقدمہ درج نہیں. ایک موبائل کے لیے 500 روپے کے لیے 1000 کے لیے گولی مار کے چلے جاتے ہیں. نہ مرنے والے کو پتا ہے میں کیوں مرا، نہ مارنے والے کو پتا ہے میں نے کیوں مارا. یہ ہے الا فشا فیہم الموت. ولا آگے فرمایا ولا منعوا الزکاۃ الا حبس عنہم القطر. اور جو لوگ زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں، جو قوم زکات دینا چھوڑ دیتی ہے، یعنی ایمان والے مسلمان، تو اللہ فرماتے ہیں جو زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں ہم ان پر رحمتوں کی بارشیں بند کر دیتے ہیں. اللہ ان پر رحمتوں کی بارشیں بند کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا قَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ النَّبَاتُ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ. اور فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کی پیداوار میں کمی کر دی جائے گی. اور آگے فرمایا وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور ان پر قحط مسلط کر دیا جائے گا، قحط مسلط کر دیا جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے. مقصود آپ کی سمع خراشی نہیں ہے، درد دل ہے آپ کی خدمت میں. 2024 2025 2026 2027 یہ ہمارے لیے قحط کے سال ہو گئے، یہ مصیبت کے سال ہو گئے. فقیر کی بات آج لکھ لیجئے، غلط ہو تو کہہ دیجئے گا بکواس کر کے گیا، کوئی خوشحالی نہیں آنے والی. یہ ہمارے ملک کا پانی نہیں ہوگا، ہمارے ملک کی گندم کی شارٹیج بڑھ جائے گی. افراط زر اس جگہ جا پہنچے گا کہ آپ 100 روپے کی چیز جو ہے 100 روپے والی چیز 1000 میں بھی آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ کام شروع ہے، یہ کام شروع ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ ابھی جیب میں 4 ٹھیپے موجود ہیں، اور ٹھیک ہے یار توڑ لے 5 کلو گوشت، ٹھیک ہے یار توڑ لے ہی میں. ابھی یہ توڑ تلاؤ میں ہے، غفلت میں ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبہ کر لی تو شاید گناہوں کا انبار اتنا بڑا ہے کہ جلدی معافی ملتی نظر نہیں آتی. اللہ سے لڑ رہے ہیں میرے بھائی، لڑ رہے ہیں اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے نظام سے لڑ رہے ہیں. اور ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ بخشوا لیا اور ہم جنتی ہو گئے. ایسا نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہونے والا. دین پورے کا پیرا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا ہے کہ پورے کا پورا اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھروں میں، گھروں سے باہر، مسجدوں میں، دکانوں میں، دفاتر میں، حکومتوں کی ایوانوں میں، جب تک اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی زوال نہیں ٹلنے والا. یہ وبال بڑھے گا. مولوی کی بک کہتے رہیے، مولوی کو گالیاں دیتے رہیے، لیکن اللہ کا عذاب اس سے نہیں ٹلے گا. یہ مصیبتیں آپ کے آنے والی نسلوں کو کلمہ نہیں پڑھنا نصیب ہوگا. آپ کو معلوم ہے 3 دن پہلے کیا ہوا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے کام ہوتا ہے. سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا
اسلام آباد کی سرکاری طور کی سیکٹری صاحبہ نے، ڈپٹی سیکٹری یا سیکٹری ہے، اس نے ایجوکیشن کی کہ سرکاری سکولوں میں یونیسکو کے تحت ڈانس پارٹیوں کا اہتمام کیا جائے۔ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ 4 سال کا بچہ اٹھا کے میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم نے جا کے بیکنو میں، لاہور گرامر میں، لاسال میں، اور جناب امریکن سکولوں میں، برٹش سکولوں میں، انگلش میڈیم سکولوں میں ہم نے داخل کروائے۔ ہم نے اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کیے، ہم نے قرآن کو خود جوتے مار کر گھروں سے نکالا، معاذ اللہ۔ تو اللہ ہمیں پیار کرے گا، وہ ہمیں ایسا دھتکارے گا، خدا کی قسم قوم عاد و ثمود بھی کیا ہمارے سامنے بیچے گی۔ ہمارا عذاب دوہرا ہے، کیوں کہ ان کے بعد، قوم عاد و ثمود کے بعد اور نبی آنے تھے اور شریعتیں آنی تھی۔ عیسیٰ آئے، آخری کتاب آئی ان کے پاس، انجیل آئی، لیکن قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی عطا کردہ شریعت مطہرہ کے بعد کوئی نظام قانون دین اسلام نہیں آنے والا۔ اب اگر اس کو ٹھکرائیں گے تو اللہ جوتے مار کر ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ وہ غزہ میں ذبح ہو گئے، 42,000 انسان ذبح کر دیا، کیا ہوا؟ کبھی دعا بھی مانگی آپ نے؟ دعا بھی نہیں کی ہم نے ان کے لیے، سالوں کی جی۔ بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں، ہم تو گولیوں میں پڑے ہوئے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ مرے ہیں نا، میں تھوڑا مرا۔ بلے شاہ آسانہ ہی مرنا، گور پہ آ کوئی گور، ان کو گور میں ڈال کر ہم خوش ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو میرے لٹنے پہ خوش تھا اجڑ جائے گا وہ بھی۔ اگر آپ کی اور میری آنکھیں اپنے مظلوم مسلمانوں کے غم میں نمناک نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ ان کی نصرت کے لیے، دعا کے لیے، نصرت کے لیے نہیں اٹھتے، اور تو کرنے جوگے نہیں ہے۔ ہم تو اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانے کی توفیق بھی ہم سے سلب ہو گئی ہے، جمعے کی نمازوں کی توفیق سلب ہو گئی ہے، رمضان میں تھوڑا سا احترام رمضان کرتے ہوئے ہوٹلوں کھانے کے بھنڈاروں کو بند کرنے کی توفیق بھی اللہ نے ہم سے چھین لی ہے، اور دعا تو کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے صفاق، اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت کے مورے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا بدبخت معاہد حاضر کا مولوی یہ جنت کی مورے لگا کر بانٹ رہا ہے کہ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ نہیں جائیں گے ہم جنت میں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ جو اللہ کے دین کے لیے چمڑیاں اتروائیں گے، ان کو جنت دے گا۔ میرا اور آپ کا دین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ کیا کنٹریبیوشن ہے میرا دین کے لیے؟ میرے بزرگوں نے مار کھائی، اللہ ان کو اجر دے گا، وہ اپنی قبروں میں گئے۔ میرے سے سوال ہوگا تو نے کیا کیا؟ تو نے کلمہ حق تیری زبان پر آیا، تو نے اللہ کی بات سنائی، اللہ کے دین کو کسی کی تکلیف، کسی کی ماتھے کی شکن دیکھے بغیر بیان کیا؟ نہیں چاہیے کسی کی ماتھے کی شکن، پرواہ نہیں ہے، جو کرتا ہے کہے، جو گالی دیتا ہے دے، جہاں ڈالنا ہے ڈال دے، لیکن جو بات اللہ کی ہے وہ برحق ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہیں گے، اسلام کو زندہ باد کہیں گے انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے۔ وآخر دعوانا